السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاران عزیز۔ علیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن علیکم السلام۔ الرحیم، نستعین وخیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ ہم لوگ تجوید میں می میں ساکن کی بحث میں تھے، ٹھیک کہ می میں ساکن کے کتنے احکام ہیں۔ جس طرح سے نون ساکن کے 4 احکام تھے، اسی طرح سے می میں ساکنہ کے 4 نہیں بلکہ صرف اور صرف 3 احکام تھے: ادغام، اخفاء اور اظہار۔ اس میں اقلاب نہیں تھا، جس میں ادغام کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ادغام کہاں پر ہوگا، ادغام کس جگہ پر ہوگا۔ تو ادغام کہاں پر بتایا گیا تھا؟ میم ساکنہ میں۔ تو ادغام جو میم ساکنہ کیا کام، دیکھیں نون ساکنہ کے ساتھ تنوین بھی شامل تھی، ٹھیک ہے، یہ سب باریکیوں پہ نظر رکھیے گا۔ چونکہ تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتی ہے، لیکن میم ساکنہ میں پھر تنوین سے کوئی مطلب نہیں ہے، میم ساکن بس میم ساکن۔ میم ساکن کے 3 حکم ہیں: ادغام، اخفاء اور اظہار۔ ادغام کہاں ہوگا؟ جب میم کے بعد خود میم ہو تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ بہت آسان ہے۔ ادغام کہاں پہ ہو؟ جب 2 میم ایک ساتھ جمع ہو جائے، پہلی والی میم ساکن ہو، دوسری والی پہ زبر یا زیر یا پیش ہو، تو کیا کریں گے؟ پہلی والی کو ہٹا دیں گے، اور جیسے عام طور پر ادغام ہوتا ہے، عام طور پر تشدید کا جو حکم ہے لگائی جاتی ہے کہ پہلے والے کو حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، سائلنٹ کر دیں، اور دوسرے والے پہ تشدید لگا کر پڑھیں جیسے۔ اور ہاں، ایسی صورت میں میم مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ناک کے ذریعے آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے آپ نے ادھر پڑھا تھا کھینچ کر ناک سے، کم من ہم منہا، ٹھیک۔ قال لهم موسى انکم ملاقو ربهم مشفقون یمتعکم متاعا مثلهم معهم، ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے کہ ہم ایسے پڑھتے کہ مثلهم معهم، مثلهم معهم، تو 2 بار میم کو ہمیں بولنا تھا، لیکن اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے والے میم کو حذف کر دینا ہے اور دوسرے والے میم پر تشدید لگا دینا ہے، ٹھیک۔ تو مثلهم معهم تھوڑا سا کھینچ دینا ہے، یہی اتنا سا اس میں کام ہے۔ ادغام والا سمجھ میں آ گیا سب کے یا نہیں ابھی؟ جی۔ کوئی ہے جسے سمجھ میں نہ آیا ہو؟ یہاں پہ میم ساکن کا ادغام، ٹھیک۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آسان سے سمجھا دوں اس کو کہ اگر 2 میم جمع ہو، ہر جگہ نہیں ہوگا ادغام۔ ادغام کہاں ہوگا؟ جب 2 میم جمع ہو جائے، پہلی والی ساکن اور دوسرے والے پہ حرکت ہو، زبر زیر یا پیش، تو پہلے والے کو ہم ہٹا دیں گے، گرا دیں گے، دوسرے والے پہ تشدید لگا کر پڑھیں گے اور تھوڑا سا ناک سے اسے اور کھینچ دیں گے، ذرا سا 2 برابر، یعنی کم من، بس اتنا سا، کم من۔ ایسے ورنہ کم من اگر ہم نہ کھینچیں تو کم من، اب کھینچ کے کم من۔ اور آپ کو یہ کام کہاں پر ہے؟ جیسے ہی آپ چلیے قرآن میں چلتے ہیں تاکہ پریکٹیکلی وہاں پر بھی دیکھیں کہاں پر یہ سب یوز ہوتا ہے اتنا، تو وہ چیز آنا چاہیے۔ سورہ نبا میں چلتے ہیں، تیسواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، دیکھیے یہ آ گیا، ٹھیک۔ یہاں پہ دیکھیے یہ رکھا ہو، یہ تشدید ہے، تو اس میم کو آپ کیسے پڑھیں؟ ہے نا،
इसे ऐसे ना पढ़े कि अम्मा यतसाअलून, अम्मा यतसाअलून, ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, अम्मा यतसाअलून। ठीक, समझ में आया ये? हम देखें एक बार फिर, ये इतना नाक में घूमना चाहिए, तब जाके होगा ये मीम में मुशद्दद का गुन्ना। आमतौर पर जैसे और सारी चीजों को खींचा जाता है, इख्फा वगैरह में भी गुन्ना किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मिसाल मैंने आपको कुरान में सामने लाकर दिखा दिया। ऐसे तो बाकी बहुत, अम्मा, मिम्मा खुलिक और अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा में देखिए अम्मै, तो वहां पर भी अम्मै पढ़ेंगे। अभी आ गया। तो इदगाम के बाद अब आती दूसरी चीज इख्फा। मीम की आसान चीजें हैं, नून में बहुत चीजें थी जैसे कि इतने हरूफ ये वो, मीम में आसान है, इदगाम आसान हो। इख्फा, मीम में साकिन अगर हर्फ बा के पास है, बे के पास है, तो इख्फा किया जाता है। और ये इख्फा, हर इख्फा जो भी इख्फा है वो सब का ही यही कानून है, गुन्ना के साथ होता है, यानी नाक के जरिए आवाज को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा है? तो अब इख्फा कहाँ होगा मीम साकिन का? अगर बे के पास आए। अभी मिसालें आए। मीम साकिन को हर्फ बे के साथ इख्फा करने का तरीका यह है कि मीम साकिन की आवाज को थोड़ा खींचेंगे, यानी दो बराबर, और उसके बाद हर्फ बे का तलफ्फुज करेंगे। बेहतर है कि मीम साकिन को खींचते वक्त होठों को थोड़ा खुला रखा जाए। मीम, अब यह है कि मीम क्यों थोड़ा सा खुला रखे, तो उससे इख्फा होगा। इख्फा का मतलब मैंने बताया था कि पूरे तरीके से हर्फ को, जैसे नून में था, थोड़ा छिपा लेना, यानी पूरे तरीके से मखरज से नहीं, मखरज के करीब से अदा करना। मीम, मीम, जरा सा बिल्कुल आवाज, अलबत्ता ये मतलब जब बहुत महारत होगी वहां पर होगा। मीम, 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 बेऊनी, पूरा मीम अदा ना हो, पूरे मुकम्मल तरीके, थोड़ा सा हल्का रखे हैं। बेऊनी, बेऊनी। ठीक, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, यानी बेहतर है ना, कहा बेहतर है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अभी कम से कम दो बराबर तो खींचे ही। अम बेऊनी, बेऊनी। अब जो लोग कर सकते हैं वो बेऊनी, बेऊनी, अंबर, मिंबर। इस बात पर तवज्जो जरूरी है कि वो मीम साकिना के जो नून साकिना से बदल कर आए, देखिए बे के पहले अगर नून भी आता तो काय बदल जाता, तो मीम में बदल जाता है, तनवीन आए तो वो भी मीम में बदल, वहां पर भी यही कानून होगा इख्फा का, लिहाजा उसको भी इख्फा किया जाएगा। क्यों? चूंकि मीम का कानून है, अगर बे के पहले बीमारी तो इख्फा होगा। इख्फा का मतलब गुन्ना की आवाज के साथ थोड़ा सा खींचा जाएगा। नतीजतन क्या होगा? नून साकिना का इखलाब और मीम साकिना का इख्फा, दोनों एक ही तरह अंजाम दिया जाएगा। कुछ यहाँ आया समझ में? कुछ मुश्किल है? सब हल है? मौलाना ठीक। साहब ये समझ में नहीं आया हम्म, जो आपने बताया मीम साकिना जो नून साकिना से चेंज होकर आएगा, हाँ देखिए, उसका वो समझ में हाँ सही, नून और मीम वाली बात दोनों एक साथ कैसे होगी, वो मसला है ना। अब हम बता रहे हैं, पहले मीम का समझ लें तब नून वाला
پھر سمجھتے ہیں، اسی کے بعد وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پہ صرف یہ مسئلہ ہے کہ اگر بے کے پہلے کیا آ جائے، میم ساکن آ جائے، کس کے پہلے؟ بے کے پہلے، پہلے ہاں، یا یہ کہہ سکتے ہیں میم ساکن کے بعد اگر بے ہو تو وہاں پر میم کی آواز کو تھوڑی دیر کھینچ کے پڑھیں گے، وَهُمْ بَارِدُونَ، وَهُمْ بَارِدُونَ، ٹھیک، بنا کھینچے، وَهُمْ بَارِدُونَ، وَهُمْ بَارِدُونَ، لیکن ہم کو ایسے نہیں پڑھنا، ہمیں کھینچ پڑھنا، وَهُمْ بَارِدُونَ أَنْتُمْ بِهِ، أَنْتُمْ بِهِ ہم بدؤکم، ٹھیک، ابھی یہاں تک۔ تو اگر میم ساکن کے بعد حرف بے آتا ہے یا بے کے پہلے، ایسے بھی کہتے ہیں بے کے پہلے اگر میم ساکن آئے تو اس کو اخفا کیا جائے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے کہ غنہ کے ساتھ اس کی آواز تھوڑی سی کھینچ کر ادا کی جائے گی، ٹھیک، یعنی کیا پڑھیں گے، وَهُمْ بَارِدُونَ۔ اب چونکہ اخفا نام ہے یہاں پر تو تھوڑا سا میم کو، اب یہ کمال قرات ہوگی، یعنی تھوڑا ہائی لیول میں جائیں گے اس میں، وہاں پر یہ کہ تھوڑا سا میم کو پورا ہم بارزون نہ کہا، ہم بارزون، بلکہ تھوڑا سا میم کو ہلکا سا گھومنا ہے، ہونٹ کس کے نہ ملنے میں، بہت ہلکے سے یا تھوڑی جگہ سے رہے، یا ملے بھی تو بس صرف آواز میم کی نکلنے پر ہلکی سی، وَهُمْ بَارِزُونَ أَنْتُمْ بِهِ، أَنْتُمْ بِهِ هُمْ بَدَؤُوكُمْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ إِنَّهُمْ بَادُونَ مِن بعد۔ تو میم ساکن کا اخفا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر ہوگا، ٹھیک، پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہاں پر اخفا کیسے کیا جائے گا۔ یہ دو سوال کو اگر آپ نے حل کر لیا تو آپ کے سمجھ میں سب کے یہ بات آ جائے گی، کہاں پر اخفا ہوگا، ٹھیک، بے کے پہلے میم ساکن کو کیا کیا جائے گا قاران؟ اخفا کیا جائے گا، اخفا کیا تھوڑا جائے کھینچ گا، کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ہاں، اب اخفا کیا جائے گا یعنی کیا کیا جائے گا، تو کیا کیا جائے گا اخفا میں، تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے کو گا، تھوڑا تھوڑا کھینچ سا، کے پڑھا جائے گا، وہ گننا کیا جائے گا، ہاں۔ اب اور غنہ بھی اگر کیا آگے جائے گا، بڑھنا ہے، تھوڑا اس کو اور اچھے طریقے سے کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، ہاں، نہیں گننا تو کرنا ہے، اب گننا تو کر دیا آپ نے، یعنی دو برابر کھینچنا ہے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور چونکہ اس کا نام اخفا ہے تو میم کی آواز کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرنا ہے، ہلکا، ہلکی میم کو بہت ہلکے سے ادا ہلکا کرنا، ہلکا ہاں، ہلکا ادا جیسے کرنا، امد بعید، امد بعید، ذرا سا، ٹھیک ہے، میم کی آواز مگر آنا چاہیے۔ خیر، وہ جب بڑے بڑے قاری ہو جاتے ہیں لوگ تو وہ لوگ کرتے ہیں تو صحیح بھی لگتا ہے، اگر ہم لوگ کریں گے تو ابھی لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اگر ہم لوگ ایسے کہتے ہیں امد بعید، کر لو امدم ہی نہیں، میم تو پڑھے نہیں، اب جیسے ہم باردون، یہ جو بتانا چاہ رہے وہ یہ کریں، آپ ایسے پڑھیں، وَهُمْ باردون، وَهُمْ، وہ میم نہ نکلنے پائے، یعنی نکالتے نکالتے وہیں پہ رہیے، نکلنے نہ پائے، چھپا رہے وہاں پہ، وَهُمْ باردون انتم بہی، اونٹ ذرا سا کھلا رہا ہے، ہم بدؤکم، تو لوگ منہ دیکھنے لگیں گے، یہ تلاوت کرے گی، منہ چڑھا رہا ہے۔ ہمیشہ تلاوت کرتے ٹائم اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا کہ منہ کیسے کیسے بن رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ جیسے نماز پڑھاتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، یہ ادھر ادھر کر بھیا
یہ کیا آیت پھنسی ہے حلق کے اندر، اس کو کھینچ کھینچ کے نکالنا ہے پٹک پٹک کے. آرام سے تلاوت کریے، اتنا منہ بگاڑ کے ادھر ادھر گھمانے پھرانے سے تھوڑی ادا ہوتا ہے. حرف منہ کے اندر سے ادا ہوتا ہے یا منہ کے باہر سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے اندر سے. ہاں تو ادھر ادھر تھوڑی ادا ہوگا، صرف زواد ہے جو وہ بھی اندر سے، نہ کہ ایسے کریں گے منہ یا ایسے ٹیڑھا کریں گے تب جا کے مثلا ادا ہوگا. تو اب اگر میم والی بات، ابھی یہ میم والی بات سب کو سمجھ آ گئی کہ اگر بے کے پہلے میم ساکن آیا اخفا ہوگا، یعنی اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچا جائے گا، ہلکے کرے تھوڑا سا زیادہ کھینچا جائے. اب آتی ہے بات کہیں کہ نون ساکن والی بات آتی ہے، جو خار نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا. نون ساکن میں کہا تھا کہ اقلاب، اگر نون کیا ہے خار ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے حرف بے، ٹھیک، تو یہ نون کاہے میں بدل جا رہا تھا؟ میم میں. میم میں. تو اب یہ سمجھ لیے کہ گویا کی نون ہے یا نہیں ہے، ابھی اب نون رہا کہ نہیں رہا؟ نہیں، نون نہیں رہا. نون نہیں رہا، ٹھیک. اب نون چلا گیا، اب آ گیا بے کے پہلے کون؟ میم ساکن، ٹھیک. جیسے ہی یہ میم نون میم میں بدلا اور میم ساکن ہو گیا، فوراً یہاں پر یہ والا قانون آ جائے گا، یہ والا کہ بے کے پہلے اگر میم ساکن ہو تو اسے اخفا کیا جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ جی. یعنی کہ بے سے پہلے میم ہو یا نون ہو، حروف ایک ہی طرح سے ادا ہوں گے. احسن، بالکل صحیح. اگر نون بھی ہے تو نون میم میں بدل جائے گا، اور جب میم بدل گیا تو یہی میم جی. والا قانون وہاں پر آ جائے گا. وہ میم والا قانون ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب میم، اب نون تو رہا نہیں، نون بدل گئے یہاں پہ، ہم. یعنی یہاں پہ دو قانون لگ گئے. یعنی ہم آپ کو بتائیں اس کے اندر دو قانون لگ گیا. یہاں پہ میں بنائی دوں جیسے ام بے اونی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا. قرآن کی مثال لائی جائے سب کی سمجھ میں بھی آ جائے. ان یہ لکھا ہے ان بے اونی، جب تک یہ نون ہے تو اس پر پہلے نون والا قانون آئے گا. پہلا قانون یہ آئے گا، کیا آئے گا پہلا قانون؟ پہلے نہیں اس کو اخفاء میم کہا تھا جب میم ہے ہی نہیں ابھی. پہلا قانون یہاں پر یہ کہتا ہے کہ چونکہ نون ساکن ہو جائے گا، بے کے پہلے ہے تو اس کو اقلاب کریں گے. یعنی کیا کریں گے اقلاب میں؟ نون کو میم بنا دیں گے. میم بنا دیں گے. اب ہم نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ نون کا قانون تو ہم اس کو میم بنا دیتے. چھوٹا سا میم قرآن مجید میں اوپر اس کے لکھا رہتا ہے کہ اب بھیا نون نہ پڑھنا، اب اس کو پڑھنا میم، ام بے اونی پڑھنا. اب جیسے ہی یہ میم بن گیا فوراً میم صاحب آگے ہاتھ جوڑ کے آ گئے کہ اب ہمارا خیال رکھیے گا آپ لوگ، ہم بے کے پہلے کھڑے ہیں تو اب ایسے نہ پڑھیے گا کہ ام بے اونی، بلکہ اب کیا پڑھیے گا؟ ام بے اونی. ٹھیک، بس یہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں. آ گیا سمجھ میں سب کے؟ جی الحمدللہ. جی. ہاں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. تو نون ساکن چونکہ میم میں تبدیل ہو جا رہا ہے اس لیے یہ والا قانون بھی یہاں پر آ کے لگ گیا. کرنا کیا، وہی کام کرنا ہے بس اخفاء کی طرف سے، یعنی کھینچنا ہے. جیسے نون کو کھینچتے ہیں میم کو کھینچے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کریں بہت سخت میم کو ادا نہ کرے، وَهُمْ بَارِزُونَ نہ کریں، وَهُمْ ہلکا، جتنا ہلکا منہ نہ بھی کھولے اگر ہو، چونکہ میرا بھی اتنا زیادہ کھل نہیں پا رہا ہے، کوشش کرنا پڑے گا. تو نہ بھی کھلے تو بس صرف لرزتے رہے دونوں، وَهُمْ ذرا سا بَارِزُونَ أَنْتُمْ بِهِ. ٹھیک، یہ ہو گیا دو قانون، ادغام کا اور اخفاء. اب تیسرا قانون جو ہے وہ بھی بالکل آسان اور ویری ایزی. اظہار. اظہار بقیہ تمام حروف کے پاس میم میں ساکنہ اظہار ہوتا ہے، یعنی اپنے مخرج سے طبیعی طور پر ادا ہوتا ہے.
لہذا उसमें ना तो आवाज को खींचा जाता है और ना ही कोई और तब्दीली आती है। जो भी मीम साकिन है उसको मीम साकिन पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, कोई भी उसमें मसला नहीं है। इनके अलावा जहां भी मीम साकिन आएगा वहां पे आपको खींचना नहीं है। ठीक, तो इजहार तो बिल्कुल आसान हो गया। अब अगर आपसे हम पूछेंगे आप हमें नाम लेकर बताइए कि यानी वो जगह कौन सी हैं जहां पर जिनके अलावा इजहार होगा, तो आप क्या कह सकती हैं? यानी एकदम परफेक्ट सेट हो जाए बिल्कुल ना, तो क्या बताएंगे आप? मतलब कोई भाई ये नहीं समझ रहे बकिया, बकिया क्या मतलब? यानी किसे किसे छोड़कर वो हुरूफ बता सकते हैं? हल्की तो गया ना, हल्की तो चला गया, हल्की कहीं आया अभी तक? मीम की बहस में कहीं हल्की आया? नून और मीम को छोड़ के, नून और मीम के अलावा, मतलब बे के अलावा कोई और हुरूफ आएगा तो नून की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, नून की बात क्यों नहीं बे होगी? नून मीम के बाद अगर बे के अलावा कोई अल्फाज आएगा तो हाँ, मीम को अहसन मीम पढ़ा जाएगा। जज़ाकल्लाह। मीम के बाद बे यानी मीम साकिन के बाद ना तो बे आए और ना मीम साकिन के बाद मीम आए, ये है, ये दो हर्फ हैं जिनके कानून अलग। यानी अगर आप सबको समेटा जाए तो मीम का कानून, मीम साकिन है, जब मीम कहा जाए समझिए मीम साकिन। मीम का कानून सिर्फ दो जगह पर है। किसका कानून? मीम साकिन का कानून। ये सिर्फ दो जगह, दो हर्फ है इसके बाद। अगर पहली जगह क्या है? मीम। अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए, जबर, जेर या मसलन इस पर पेश हो, तो क्या होगा? जल्दी बताइए अब आपको ये क्या? इख्फा हो जाएगा, इदगाम होगा। सॉरी, माफ किया, माफ किया, माफ किया। इतनी दूर से सिवाय माफ करने के और स्टूडेंट को कुछ किया नहीं जा सकता है, सिर्फ माफ। हाँ, ठीक। इदगाम। और दूसरा कौन सा और हर्फ यहाँ लिखे नीचे? ये तो हो गया वन। ठीक, बे, हाँ माशाल्लाह, ये हो गया सेकंड नंबर। यहाँ अगर बे आ गया, ठीक, अब बे चाहे बे जबर देर पेश कुछ भी हो तो यहाँ इख्फा होगा, यहाँ पे होगा इख्फा। माशाल्लाह, कितने प्यारे इख्फा। अब ये दो हैं, बस दो के अलावा 28 हरूफ में से दो हर्फ के अलावा जो 26 हरूफ हैं उन सब जगह पर क्या होगा? इजहार। इज़हार होगा। बस अब एकदम आसान हो गया ना, आसान हो गया। जी। मोहकम दर्रा, बाकी सब जगह पर इजहार होगा। तो देखिए ऐसे तो इतना सब लफ्ज झप इसमें ये सब कुछ है। ये जो सामने फार्मूला है ये बिल्कुल आसान है। मीम साकिन के बाद अगर मीम आता है तो इदगाम हो जाएगा, और अगर मीम साकिन के बाद बे आता है तो इख्फा होगा। दोनों में पढ़ने की कैफियत सेम है, पढ़ने की कैफियत सेम है। क्या करना है? जल्दी से कोई इतना खा दे के बोल खींच देता। के पढ़ना है। हाँ माशाल्लाह, कुल मिला जुला कर ये करना है। इतना सब बताया जा रहा है, कुल मिला जुला के जो करना है वो ये है कि जी सर्दी में नाक को जहमत देना है, थोड़ा सा उसको खींच देना है। अम बेऊनी और अम्मा यतसाअलू मिम्मा खुलिक, मिम्मा खुलिक। ठीक है, अब जो थोड़ा सा तो मैं एक मर्तबा जो है मैं खुलासा मैं बयान कर दूं ताकि और क्लियर हो जाए बिल्कुल से। देखिए खारा मीम साकिन के सिर्फ 3 हुक्म है, इकलाब नहीं है इसमें, इदगाम है, इख्फा है और इजहार है। अगर मीम साकिन के बाद कोई मीम आता है तो वहां पर इदगाम हो जाएगा। अगर मीम साकिन के बाद बे आता है तो वहां पर इख्फा होगा। इन दो हर्फ के अलावा 26 में से कोई भी हर्फ, अब यहाँ हल्की बल्कि कुछ मतलब नहीं है, नून की कोई बात यहाँ पर आएगी अभी,
چونکہ وہ نون کی جو بات آئی وہ بھی میم ساکن میں بدلنے کے بعد یہاں پر وہ بات آئے گی، تو وہ اسی میں سیٹ ہو جائے گا، اسی میں بے والے میں۔ تو ان دو کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب جگہ پر ہم میم کو اظہار کریں گے۔ اظہار کا مطلب جیسے ان کنتم فی ریب، ان کنتم فی ریب، تم فی ریب، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اانتم، تو یہ تم کو نہیں کھینچنا ہے، اانتم تک پڑھ دینا ہے، نون کو نارمل کھینچنا پڑھنا ہے۔ ہاں بس نارمل پڑھنا ہے، جیسے آپ ایک ٹک کی آواز کا ٹائم دیتی سب پر، اس پر بھی وہی کام کرنا ہے۔ اب سب سے اس میں ہم الگ الگ تمرین نہیں کروا پائیں گے، آپ سبھی خواہان جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اسے پڑھیے اور اچھے سے پڑھیں، مطلب لگے کہ ہاں آپ لوگ یہاں پہ اخفا کر رہی ہیں۔ مثلا وَهُمْ بَارِزُونَ، ایسے پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دوہرائیں، مائک بند کر کے دوہرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں یہاں پہ کھول کے دوہرانا چاہ رہے ہیں۔ وَهُمْ بَارِزُونَ أَنْتُمْ بِهِ، أَنْتُمْ بِهِ، ہم بدؤکم، ڈرے نہیں، بولیں، جو بول سکتا ہے بولے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ٹینشن نہیں ہے۔ جلودہم بدلناہم، جلودہم بدلناہم، انہم انہم بدونا من بعد من بعد فمن بدلہ من بدل امدا بعیدا آمدن بعیدا خبیر بما، خبیر بما۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری بحث اب کل میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے، نون ساکنہ اور میم ساکنہ کیا ہے کام، اس بک میں دیکھ کے آپ لوگ آئیے گا، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد